السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کا موضوع نہایت اہم اور حساس ہے، اور وہ ہے نگاہوں کی حفاظت۔ ہمارے دین اسلام میں نگاہوں کی حفاظت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان اپنی نگاہوں کو حرام اور بے حیائی سے بچائیں۔ آج کے دور میں جب ہر طرف فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب امڑ آیا ہے، نگاہوں کی حفاظت پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو ایسی چیزوں سے بچائیں جو ہماری اخلاق اور ایمان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آج کی دنیا میں جہاں انٹرنیٹ اور میڈیا کا دورہ ہے، ہر جگہ فحش مواد کا بھرمار ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، ٹی وی، فلمیں یا اشتہارات یعنی پوسٹرز۔ ہمیں ہر لمحہ اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو ان چیزوں سے بچانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ النور کی آیت 30 میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی اسی طرح کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ نگاہوں کو بے حیائی اور فحاشی سے بچانا ضروری ہے۔ حدیث نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، یعنی غیر عورتوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ یہ حدیث بات کی اہمیت کو واضح کرتی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہ صرف ہماری جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کے فائدے کیا ہیں، یہ آپ سن لیں۔ ذہنی سکون ملتا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کرنے سے انسان کے دل و دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ فحش مواد کو دیکھنے سے انسان کے ذہن میں بے شمار خیالات اور خواہشات جنم لیتے ہیں جو ذہنی انتشار اور بے سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بچا کر انسان اپنے ذہن کو پاکیزہ اور پرسکون رکھ سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے روحانی ترقی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آنکھوں کی حفاظت سے انسان کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اور ان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو نورانی بناتا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت سے انسان کے اخلاق بلند ہوتے ہیں۔ بے حیائی اور فحاشی کی طرف دیکھنے سے انسان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں اور وہ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اپنی نگاہوں کو حفاظت رکھ کر انسان اپنے اخلاق کو بلند کر سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آج کے دور میں نگاہوں کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے فحاشی اور بے حیائی ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ نگاہوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا عمل کریں؟ سب سے پہلے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ ایسی ویب سائٹ اور مواد سے بچیں جو آپ کے ایمان اور اخلاق کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے موبائل اور کمپیوٹر میں فلٹرنگ سافٹ ویئر کا استعمال کریں تاکہ حرام مواد تک پہنچ نہ ہو سکے۔ دوسرا یہ ہے نگاہیں جھکا کر چلیں۔ جب اپنے گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نظریں جھکا کر چلیں۔ غیر محرموں کو دیکھنے سے پرہیز کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہ نہ صرف ایک اسلامی تعلیم ہے بلکہ آپ کے دل اور دماغ کو پاکیزہ رکھنے کا بہترین طریقہ بھی ہے۔ تیسری چیز ہے اپنے وقت کو مثبت سرگرمیوں میں مصروف رکھیں۔ مطالعہ یعنی کتابیں پڑھیں، ورزش کریں، سماجی خدمات کریں اور دیگر تعمیری کاموں میں مشغول رہیں تاکہ آپ کے ذہن میں فضول اور غیر ضروری خیالات جنم نہ لیں۔ چوتھی تدبیر یہ ہے کہ دینی تعلیم کا مطالعہ کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم کی کتابیں پڑھیں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نگاہوں کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ آخر میں یہ کہنا ضرور ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ایک عظیم اسلامی فریضہ ہے
جسے ہمیں ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ نگاہوں کی حفاظت سے نہ صرف ہماری روحانی حالت بہتر ہوتی ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی بھی پرسکون اور پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نگاہوں کو حفاظت کرنے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مجھ سے کچھ کہنے میں غلطی ہو گئی ہو، کیا خود خطا ہو گئی ہو یا کمی ہو گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے ضرور آگاہ کریں تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔